السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، وصلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا، أما بعد، قال الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، وقال الله تبارك وتعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، صدق الله العظيم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خوار ہوئے تاریک قرآن ہو کر۔ اللہ کے محبوب بندوں، ابھی ہم اور آپ مربی، مرشدی، مصلح الامت حضرت مولانا محمد افضال الرحمن صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا خطاب سماعت فرما رہے تھے۔ مربی کا خطاب ایسا خطاب تھا جو ہمارے دلوں میں چبھ رہا تھا اور اتر رہا تھا۔ اللہ پاک ایسی باتیں آپ کے زبان مبارک سے نکلوا رہا تھا کہ حقیقت میں جی چاہتا تھا کہ حضرت والا خطاب فرماتے رہیں، ہم سنتے رہیں اور دل ہی دل میں روتے رہیں کہ ہمیں کہاں ہونا چاہیے تھا اور ہم کہاں آ گئے، کہاں ہونا چاہیے تھا ہم کہاں آ گئے۔
ہمارا کیا مقام و مرتبہ تھا، ہماری کیسی بلندی تھی، کیسی عزت، شہرت، وقار تھا۔ آج ہم کہاں سے کہاں آ گئے۔ میرے بھائیوں، ایک بات اچھی طرح یاد رکھنا، اس دھرتی پر، اس زمین پر ہم کھاتے بھی ہیں، ہم پانی پیتے بھی ہیں، ہم چلتے بھی ہیں، ہم کپڑے بھی پہنتے ہیں، ہم کاروبار بھی کرتے ہیں، ہم شادیاں بھی کرتے ہیں، الغرض ہم ایک دوسرے سے ملتے جلتے بھی ہیں۔ یاد رکھنا یہ سارے کام ہم کرتے ہیں، یہ سارے کام اگر آخری پیغمبر حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم کے مطابق کر رہے ہیں تو یاد رکھنا یہ سارے کے سارے کام اللہ کو پسند آ رہے ہیں۔ ہمارا اٹھنا، ہمارا بیٹھنا، ہمارا چلنا، ہمارا پھرنا، ہمارا کھانا کھانا، یہاں تک اگر ہم ٹوائلٹ میں جاتے ہیں، بیت الخلا جاتے ہیں اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ کر رہے ہیں تو یاد رکھنا وہ جانا بھی ہمارے لیے ایک اجر کا ثواب کا سبب اس وقت بن جائے گا جب ہم سنت کے مطابق اندر جائیں گے اور پھر اس کے بعد سنت کے مطابق باہر نکلیں گے اور دعا غفرانک پڑھتے ہوئے نکلیں گے تو پھر ہماری زندگی میں یہ نعمتیں بڑھ جائیں گی، کیونکہ میرا اللہ قیامت کے دن صرف یہ دیکھنا چاہے گا، آئے ہو میرے پاس کس کے نقش قدم کے مطابق سو کر آئے ہو، میرے محبوب کے نقش قدم کے مطابق سو کر آئے ہو، میرے محبوب ہو، میرے نبی کے مطابق کاروبار کر کے آئے ہو، میرے محبوب ہو، میرے نبی کے مطابق گفتگو کر کے آئے ہو، میرے محبوب ہو، میرے نبی کے مطابق جس طرح نبی نماز پڑھتے تھے ایسی نماز پڑھ کے آئے ہو، میرے محبوب ہو، میرے نبی جیسی شادیاں کرتے تھے ایسی شادیاں کر کے آئے ہو تو میرے محبوب ہو، اگر میرے نبی جس طرح دشمنوں سے گفتگو کرتے تھے اگر اس طرح تم گفتگو کر کے آئے ہو تو میرے محبوب ہو، میرے نبی جس طرح اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کھاتے پیتے تھے اس طرح اگر تم بھی عمل کر کے آئے ہو تو تم میرے محبوب ہو، چاہے غربت میں آئے ہو، چاہے ثروت میں آئے ہو، چاہے بھوک کی حالت میں آئے ہو، چاہے آسودہ ہو کر آئے ہو، تم میرے محبوب ہو، تم میرے محبوب ہو، آؤ میرے پاس، یہاں جنت الفردوس تمہارے لیے ہے، جنت کی حوریں تمہارے لیے ہیں، جنت کی نہریں تمہارے لیے ہیں، جنت کے باغات تمہارے لیے ہیں۔ تم دنیا سے خفا اس لیے تھے کہ میرا اللہ نہ روٹھے، تم دنیا میں خفا اس لیے تھے کہ میرا اللہ نہ روٹھے، تم نے میرے محبوب کی سنتیں اس لیے زندہ کی کہ میرا اللہ خوش ہو جائے۔ آؤ میرے پاس، ساری نعمتیں تمہارے لیے، ساری نعمتیں تمہارے لیے۔ آپ دیکھیے نا اللہ تعالیٰ نے صاف صاف فرما دیا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور اللہ کی اور رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ میرے بھائیوں، یہ بات اچھی طرح یاد رکھنا، ابھی حضرت مولانا نے یہ بات فرمائی کہ ہم تعداد میں کم ہیں لیکن اگر ہم نے قرآن پاک سے اپنے رشتے کو جوڑا ہے،
اگر ہم نے اللہ کے سامنے سجدہ کیا ہے، اگر ہم نے نبی کی سنتوں کو زندہ کیا ہے، اگر ہم نے نبی سے محبت کی ہے، اگر ہم نے صحابہ سے محبت کی ہے، اور نبی اور صحابہ کے چہیتے بندوں سے اگر ہم نے محبت کی ہے، اور ہم نے 24 گھنٹے کی زندگی میں اپنے آپ کو اگر جھکایا ہے تو اللہ کے سامنے، اور اگر ڈرے ہیں تو اللہ سے ڈرے ہیں، تو یاد رکھنا یہ ہماری اس دنیا کی زندگی عزت والی زندگی بنے گی، اب بعد مرنے کے جنت الفردوس والی زندگی بنے گی، جنت الفردوس والی زندگی بنے گی۔ اگر ان فکروں کے ساتھ ہماری زندگی گزر رہی ہے، ہر لمحہ قدم قدم پر، یہاں تک سواری پر بیٹھنے جا رہے ہیں، ہمارا مزاج بن جائے میرے محبوب نبی سواری پہ کیسے سوار ہوتے تھے، ہم سواری سے نیچے اتر رہے ہیں تو ہمارا یہ مزاج بن جائے میرے نبی کیسے سواری سے نیچے اترتے تھے۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں کہ میں نے ایک ڈرائیور کو دیکھا کہ جب وہ گاڑی پہ سوار ہونے لگے تو اس سے پہلے تو انہوں نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور اس کے بعد انہوں نے کیا کیا، پہلے اپنے سیدھے پیر کو گاڑی کے اندر رکھا، پہلے انہوں نے اپنے سیدھا پیر گاڑی میں رکھا، اس کے بعد پھر نکالا اور کہا اللہ معاف فرما، اور اس کے بعد بایاں پیر اندر رکھ کے داخل ہو گئے، کیونکہ سیدھے پیر سے داخل ہونا، جس طرح ہمارے وہاں کی گاڑیاں ہیں ڈرائیور جس طرح بیٹھتے ہیں ایسے بیٹھنا آسان نہیں ہے، تو اس لیے پھر مجبوری میں انہوں نے الٹے پیر کو اندر داخل کیا اور سواری کی دعا پڑھی۔ میرے بھائیوں، ہر لمحہ ہم ان سنتوں کو جب زندہ کریں گے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت، یہاں تک ہم کھانا کھانے بیٹھ رہے ہیں میرے بھائی، اسی سرزمین قصبہ خیر آباد کی بات ہے، اسی سرزمین قصبہ خیر آباد کی بات ہے۔ ایک بہت پرانی بات ہے کہ دسترخوان لگا ہوا تھا، تو دسترخوان پر وہ کھانا کھا رہے تھے، اتنی دیر میں ان کے ہاتھ سے ایک لقمہ چھوٹ گیا تو انہوں نے کھانا شروع کیا۔ وہ کوئی مولانا نہیں تھے، وہ کوئی مفتی نہیں تھے، ہاں میرے بھائی وہ پینٹ شرٹ کے اندر تھے، میرے بھائی وہ پینٹ شرٹ کے اندر ہیں، اور پھر ہوتا کیا ہے، وہ لقمہ صاف کر کے دسترخوان کا کھانے لگتے ہیں۔ تو میزبان نے میرے سامنے کہا کیا بہت بھوکے ہیں آپ؟ کیا آپ بہت بھوکے ہیں؟ آپ ایسا کیجئے، چھوڑ دیجئے، اور بھی تو روٹی ہے، اور بھی تو ہے۔ آپ نے فرمایا مسئلہ بھوک کا نہیں ہے، مسئلہ بھوک کا نہیں ہے، مسئلہ نبی کی سنت کا ہے، میں نبی کی سنت کو زندہ کرتے ہوئے یہ عمل کر رہا ہوں، نبی کی سنت کو زندہ کرتے ہوئے یہ عمل کر رہا ہوں۔ جب یہ مزاج ہمارا بن جاتا ہے، جب ایسا مزاج ہمارا بن جائے کہ میرے نبی کیسے چلتے پھرتے تھے، نبی کیسے کھاتے پیتے تھے، آپ یقین مانیے یہ بوتل ہے، یہ پانی کی بوتل ہے۔ عام طور پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب آدمی پانی کی بوتل ہاتھ میں لیتا ہے تو جو لوگ سنت پر عمل کرتے ہیں وہ کہتے ہیں بھائی پانی کی بوتل ہاتھ میں لے کے پانی نہ پیو یار، گلاس میں لے کے پیو۔ آپ یقین مانیے میں آندھرا پردیش میں گیا جلسے کے اندر، وہاں بہت بڑا ڈائس تھا، ایک بہت بڑے عقل کنواں کے بہت بڑے بزرگ ولی صفت حضرت مولانا عبداللہ مغیثی صاحب دامت برکاتہم العالیہ تشریف۔ اب ہوتا یہ ہے کہ ایسے ہی یہ جو بوتل ہے، یہ ساری بوتلیں سب کو دے دی گئیں، گلاس کا نام و نشان بھی نہیں، گلاس کا نام و نشان بھی نہیں۔ اب میں یہ سوچنے لگا اللہ پاک حضرت والا پانی کیسے پئیں گے اس میں، حضرت والا پانی کیسے پئیں گے اس میں؟ آیا جیسے ہم پانی پیتے ہیں اوپر سے غٹ غٹ کرتے ہیں، آخر آپ کیسے پانی پئیں گے؟ تو آپ یقین مانیے میں نے دیکھا کہ آپ نے اس بوتل کو کھولا، کیونکہ کافی وقت ہو چکا تھا ڈائس پہ بیٹھے بیٹھے، اور بوتل کو کھولنے کے بعد
کیا کیا معلوم ہے؟ انہوں نے بوتل کا وہ ہول لیا اور اپنے ہونٹوں پہ رکھا اور ہونٹوں پہ رکھ کے چوس چوس کر 3 سانس میں پانی پیا۔ چوس کر پانی پینا سنت ہے۔ پانی کو دیکھ کر پینا بھی سنت، پانی کو چوس کر پینا بھی سنت، پانی کو 3 سانس میں پینا بھی سنت، سبحان اللہ الحمدللہ پڑھنا بھی سنت، پانی کو بیٹھ کر بھی پینا سنت۔ پانی تو پینا ہی پینا ہے۔ اگر یہی عمل سنت کے مطابق ہو جائے تو کیا ہی پوچھنا، یہی عمل سنت کے مطابق ہو جائے کیا ہی پوچھنا۔ تو جب سنت والا ہمارا مزاج بنے گا، نبی کی محبت والا ہمارا مزاج بنے گا، تو پھر ہماری اور آپ کی زبان میں تاثیر پیدا ہو جائے گی۔ اللہ سے جو مانگیں گے اللہ دے دے گا۔ آپ بہت دور نہ جائیے، ہمارے سرزمین قصبہ خیر آباد کے حضرت مخدوم میاں رحمت اللہ علیہ طرف آپ بہت دور کے ہیں، حضرت اسلم میاں رحمت اللہ علیہ آپ بھی بہت دور کے، یعنی بہت عرصے ہوئے آپ دنیا سے تشریف لے گئے۔ ارے حضرت مقبول میاں رحمت اللہ علیہ، میں سمجھتا ہوں کہ یہاں ہمارے جنید بھائی بیٹھے ہوئے آپ نے دیکھا ہوگا، یہاں کے بزرگوں نے حضرت مقبول میاں رحمت اللہ علیہ کو دیکھا ہوگا۔ ہمارے یہاں ایک خیر آباد کے ایک صاحب نے فرمایا کہ میں حضرت کے پاس گیا، میرے بچوں کا ایگزام تھا، میں پہنچا کہ میاں صاحب میرے بچوں نے ایگزام دے دیا ہے، رزلٹ آنے والا ہے۔ تو آپ نے فرمایا اچھا ابھی قاعدے بن جائیں۔ اس کے بعد فرمایا قاعدے بن گئے، کہنے لگے ہم خوشی خوشی چلے آئے۔ اس کے بعد دوسرے دن ہمارے 2 بچوں کا رزلٹ تھا، ایک بچے کا رزلٹ تو کامیابی کا آیا، ایک بچے کا رزلٹ آیا ہی نہیں۔ اب ہم لوگ پریشان کہ ایک بچہ فیل ہو گیا، بہت پریشان۔ ایسے موقع کیا ہوا، ہم لوگ دوسرے دن پہنچے، ارے میاں صاحب آپ نے قاعدہ تو بنایا لیکن ایک ہی بچے کا رزلٹ آیا۔ کہا اچھا قاعدہ ابھی بناتے، قاعدہ بن گئے۔ بعد میں بتاتے ہیں کہ وہ بعد میں آیا کہ جو بچے ابھی جن کا رزلٹ آیا نہیں تھا ان کا بھی رزلٹ آ گیا ہے، اب اس میں وہ کامیاب نظر آ گئے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں آخر یہ کون سی طاقت تھی، یہ کون سی طاقت تھی؟ یہ روحانی طاقت تھی، یہ نسبت الہی والی طاقت تھی، یہ سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ چلنے والی طاقت تھی، یہ قرآن پاک سے جڑنے والی طاقت تھی، یہ صداقت والی طاقت تھی، یہ ایمانداری کی طاقت تھی، یہ دیانتداری کی طاقت تھی، یہ اللہ سے ڈرنے والی طاقت تھی، یہ اللہ سے جڑنے والی طاقت تھی۔ بھئی یہی تو طاقت تھی۔ اس طاقت نے آپ کی زبان میں ایسی تاثیر پیدا کرتی تھی کہ جس تاثیر کی وجہ سے آپ مقبول ہو گئے۔ میرے بھائیوں، اسی لیے یہ بات کہی جاتی ہے کہ اے انسانوں اپنی طاقت، اپنی ویلو پر نظر ڈالو۔ آپ کی ویلو وہاں سے نہیں بنتی ہے کہ آپ کا گھر اچھا ہو، مبارک، آپ کا کاروبار اچھا ہو، مبارک، آپ تندرست ہیں، مبارک، آپ کا چہرہ سندر ہے، اچھا ہے، مبارک، لیکن آپ کی ویلو اصل یہ نہیں ہے، یہ جسمانی ویلو ہے، یہ دنیا کی ویلو ہے۔ تمہاری اصل ویلو یہ ہے آپ کی روح کیسی ہے، آپ کی روح کو کیا مل رہا ہے، آپ کی روح کیا نماز کے ذریعے معطر ہے، آپ کی روح کیا قرآن پاک کی تلاوت سے معطر ہے، آپ کی روح کیا سچائی سے معطر ہے، آپ کی روح کیا سنت نبوی سے معطر ہے، آپ کی روح کیا تہجد کی نماز سے معطر ہے۔ جب یہ باتیں آتی ہیں نا تو پھر کیا ہوتا ہے معلوم ہے، جب روح
روح زندہ ہوتی ہے، روح زندہ ہوتی ہے۔ آپ فرما رہے ہوں گے اما میاں روح زندہ ہوتی، انسان تو زندہ ہے تو روح زندہ ہے۔ ارے میرے نبی نے فرمایا، آپ کے نبی نے فرمایا، سارے انسانوں کے نبی نے فرمایا، رحمت للعالمین حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب امتی اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اس کا دل زندہ ہوتا ہے، اور اگر وہ اللہ کا ذکر نہیں کرتا ہے تو اس کا دل مردہ ہوتا ہے، اس کا دل مردہ ہوتا ہے۔ آج ہم جسم کی طاقت کے لیے بہت کچھ کر رہے ہیں، بہت کچھ۔ معجون ہم کھائیں گے، طاقت کے کیپسول ہم کھائیں گے، طاقت کے لیے ورزشیں ہم کریں گے، طاقت کے لیے اپنے گھر میں بڑے بڑے انتظامات کھانے کے ہم کریں گے، اپنے جسم کی سہولت کے لیے پتہ نہیں کیا کیا نہ کریں گے۔ یہ کس کے لیے کر رہے ہیں؟ جسم کے لیے۔ اور یہ نہیں معلوم ہے نبی نے فرمایا ہر آن آخر موت ہے۔ قرآن صاف صاف کہہ رہا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار چیز کو موت کا مزہ چکھنا۔ ارے ہم نے اپنے لیے بہت کچھ کیا ہے، جسم کے لیے بہت کچھ کیا ہے، ہم نے اپنی روح کے لیے کیا کیا؟ اپنے دل کے لیے ہم نے کون سا کام کیا؟ کون سا کام کیا؟ سارے کام جسم کو خوش کرنے کے لیے ہے، لیکن یہ بتاؤ دل کو خوش کرنے کے لیے کون سا کام کیا ہے؟ اگر ہم نے قرآن پاک پڑھا ہے تو یہ دل خوش ہوتا ہے، ہم نے اگر اللہ کا ذکر کیا ہے یہ دل خوش ہوتا ہے، ہم نے درود شریف پڑھا ہے تو یہ دل خوش ہوتا ہے، نبی کی سنتوں کو زندہ کیا ہے تو یہ دل خوش ہوتا ہے، غریبوں کی مدد کی ہے یہ دل خوش ہوتا ہے، یتیموں کی مدد کی ہے یہ دل خوش ہوتا ہے، ماں باپ کی خدمت کی ہے یہ دل خوش ہوتا ہے، بچوں کو ایماندار بنایا ہے، دیانتدار بنایا ہے، اور بچوں کو اچھا انسان بنایا ہے تو یہ دل خوش ہوتا ہے، یہ دل خوش ہوتا ہے۔ لیکن یہ سب چیزیں کب ہوں گی، یہ سب باتیں کب ہوں گی؟ جب ہمارے اور آپ کے پاس عشق رسول ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت ہو۔ معلوم ہے کیسی محبت؟ ایک مرتبہ اپنے دور خلافت میں امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اپنے دور خلافت میں رات میں گشت فرما رہے ہیں، اندر ایک مکان کے اندر سے آواز ایک بوڑھی ماں کی آ رہی ہے، بوڑھی ماں اشعار پڑھ رہی ہیں، اور اشعار پڑھتے پڑھتے بوڑھی ماں نے کہا اے اللہ مجھے جنت الفردوس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت عطا فرما۔ بس اتنا سننا تھا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو کہ دستک دے دیا مکان میں، مکان کا دروازہ کھٹکھٹانے لگی، اندر سے آواز آئی کون؟ فرمایا امیر المومنین عمر بن خطاب۔ ارے اتنی رات میں آپ اندر آ گئے، گھر آنا چاہتے ہیں؟ ہاں ماں میں گھر آنا چاہتا ہوں۔ آئیے اندر۔ آپ تشریف لے گئے اور زمین میں بیٹھ گئے، اندر تشریف لے گئے زمین میں بیٹھ گئے، اور زمین میں بیٹھنے کے بعد وہ جو بوڑھی ماں تھی فرمانے لگی امیر المومنین یہ پلنگ آپ کے لیے ہے، امیر المومنین یہ پلنگ آپ کے لیے ہے، آپ زمین میں کیوں بیٹھے ہیں؟ آپ پلنگ پر بیٹھیے۔ کہا ماں میں اس وقت تک پلنگ پر نہ بیٹھوں گا جب تک میں جو کہوں وہ کام آپ کر نہ دیں۔ کہا ٹھیک ہے میں وہ کام کروں گی۔ تو فوراً حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرمانے لگے میری ماں جو اشعار آپ پڑھتے پڑھتے
آخر میں آپ نے یہ کہا تھا، اے میرے اللہ جنت میں مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت عطا فرما۔ میری ماں جہاں آپ نے یہ کہا تھا وہاں میرا بھی نام بڑھا کے اللہ سے کہہ دو کہ اے اللہ جنت میں مجھے اور عمر کو بھی اپنے نبی کی قربت عطا فرما دے۔ رونے لگے۔ بوڑھی ماں نے کہا میں کہتی ایسی محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، ایسی محبت کی بات آتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف فرما ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ ایک دن تشریف لے گئے، فرمایا اے اللہ کے رسول میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے گھر میں کھانا تناول فرما لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک۔ اس کے بعد جب آپ واپس آ گئے، کھانا بن چکا تو آپ تشریف لے گئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے گئے، فرمایا کہ اللہ کے رسول کھانا تیار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آہستہ آہستہ چلنے لگے، آپ کے جانثار صحابہ بھی آپ کے ساتھ میں تھے۔ اب گھر تک جب آپ پہنچے تو جیسے ہی گھر میں داخل ہوئے تو ایک صحابی رسول نے فرمایا اے اللہ کے رسول آج تو حضرت عثمان نے کچھ الگ کام کیا ہے، آج تو حضرت عثمان نے کچھ الگ کام کیا ہے۔ تو نبی نے فرمایا وہ کیا؟ کہا جب آپ اپنے گھر سے حضرت عثمان کے گھر کی طرف بڑھے تو جتنے قدم آپ اٹھا رہے تھے حضرت عثمان ایسا لگ رہا تھا کہ وہ قدم آپ کے گن رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے عثمان یہ بات سچ ہے؟ عثمان کیا یہ بات سچ ہے؟ یہ بات سچ ہے؟ فرمایا ہاں اللہ کے رسول جب آپ گھر سے نکلے تو میں نے آپ کے قدم گننے شروع کیے۔ فرمایا عثمان یہ کیوں کیا؟ تو ذرا سنو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے جو جواب دیا، فرمایا اے اللہ کے رسول، اے اللہ کے رسول آپ سے بھی زیادہ معزز مہمان اب قیامت تک حضرت عثمان کے گھر میں کوئی نہیں ہو سکتا۔ آپ سب سے بڑے مہمان ہیں، آپ سب سے اعلیٰ و بالا ہیں۔ تو ہم نے یہ سوچا، دل میں یہ فیصلہ لیا کہ آپ کے گھر سے میرے گھر تک جتنے قدم آپ کے اٹھیں گے ہم اللہ کے راہ میں اتنے اونٹ آپ کی محبت میں، اللہ کی محبت میں قربان کر دیں۔ ایسی محبت، یہ محبت، ایسی محبت جب ہمارے اندر داخل ہو، ایسی محبتیں ہمارے بچوں میں داخل ہو، ایسی محبتیں ہمارے گھر کی ماں بہنوں میں داخل ہو تو پھر گھر کا نقشہ بدلے گا۔ پھر ہر بچہ اپنے گھر کا زندہ ولی ہوگا، ہر بچہ اپنے گھر کا زندہ ولی ہوگا۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں۔ مفکر اسلام حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی عرف علی میاں رحمت اللہ علیہ کے گھر تکیہ میدان پور میں سردی کے زمانے میں مہمان آ گئے، سردی کے زمانے میں مہمان آ گئے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ جب مہمان آئے تو آپ اندر تشریف لائے کہ بھائی رضائی وغیرہ، تو گھر پہ بتایا گیا کہ دیکھو ایسا ہے رضائی کم ہے اور جو ہے وہ بچوں ہی کی ہیں۔ آپ نے فرمایا اللہ کے بندے، نیک بندے، اللہ کے مہمان آئے تو فوراً گھر کی خاتون اٹھتی ہیں، اپنے بچوں کے پاس جاتی ہیں، کہتی بیٹا تم سب ایک ایک لحاف میں ہو جاؤ اور اللہ کے مہمان آئے ہیں، اللہ خوش ہو جائے گا، ایک ایک لحاف میں ہو جاؤ اور یہ لحاف مہمانوں کو دے دو۔ بچوں نے لحاف دے دیا۔ اس کے بعد میں ایک دن گزرا، 2 دن گزرا، 3 دن گزرا۔ اس کے بعد ننھے منھے بچے ایک دن اپنی ماں سے کہنے لگے
اماں اللہ کے وہ مہمان اب کب آئیں گے جب مجھ سے کہو گی کہ مہمان اللہ کے آئے ہیں، رضائی دے دو، ہمیں اتنی خوشی جو ملی ہے اماں وہ خوشی ابھی دوسری جگہ سے نہیں ملی ہے۔ تو جب ایسی اللہ اور رسول سے محبتیں ہوں گی تو گھر کے بچوں پر اس کا اثر پڑے گا، گھر کے بچوں پر اس کا اثر پڑے گا۔ لیکن مسئلہ یقین کا ہے، آج بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، مسئلہ یقین کا۔ ایک ڈاکٹر کی زبان پر یقین ہے، گھر سے وہ گیا، مریض گھر سے جاتا ہے، ڈاکٹر کہتا ہے، مشین چیک کرتی ہے، بھائی آپ کی تو شوگر ہو گیا، یقین جم گیا یقین، شکر چھوٹی، میٹھی چیزیں چھوٹ گئیں، یقین ڈاکٹر پر۔ لیکن یہی یقین کیا اللہ اور رسول پر ہے؟ معاذ اللہ کہنا نہیں چاہیے۔ حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے ایک بیٹا تھا جن کا نام ابراہیم تھا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لونڈی تھی۔ بچپن میں ابراہیم کا انتقال ہو گیا، بچپن میں ابراہیم کا انتقال ہو گیا۔ ابراہیم کے انتقال کے بعد ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں تشریف لا رہے ہیں۔ جب تشریف لا رہے ہیں تو دور سے دیکھتے ہیں کہ حضرت ماریہ رو رہی ہیں، آنکھوں میں آنسو ہیں، آنکھوں میں آنسو ہیں، زاروں قطار رو رہی ہیں۔ جیسے ہی حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اپنے شوہر کو دیکھا تو اپنے آنکھوں کے آنسو پوچھ لیے۔ جیسے آج بھی بہت ساری ہماری مائیں بہنیں جو اپنے شوہر کو چاہتی ہیں، اپنے اوپر تو غم لے لیتی ہیں لیکن اپنے شوہر کو کبھی ناراض نہیں کرتی، کیونکہ وہ جانتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جو بیوی اپنے شوہر کا حق ادا کرے، شوہر سے محبت کرے، اور جو شوہر اپنی بیوی سے ایمانی محبت کرے، اللہ ایسے جوڑے سے خوش ہوتا ہے۔ حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آنکھ کے آنسو پوچھ دیے، اور پوچھنے کے بعد آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ماریہ میں نے دیکھا کہ تمہارے آنکھوں میں آنسو ہیں، بہت زیادہ آنسو ہیں، ماریہ ماجرا کیا ہے، معاملہ کیا ہے؟ حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بہت چھپانے کی کوشش کی۔ اس کے بعد آپ فرمانے لگی، اے اللہ کے رسول، میرے سرتاج، مجھے میرا بیٹا ابراہیم یاد آ گیا جس کی وجہ سے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ماریہ اپنا سر آسمان کی طرف اٹھاؤ، ماریہ اپنا سر آسمان کی طرف اٹھاؤ، دیکھو تیرا بیٹا جنت کے بالا خانے میں ٹہل رہا ہے، تیرا بیٹا جنت کے بالا خانے میں ٹہل رہا ہے۔ ماریہ اپنا سر آسمان کی طرف اٹھا کے دیکھو، ارے حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بجائے آسمان کی طرف سر اٹھانے کے اور نیچے کر لیا، اور نیچے۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ماریہ میں جتنا کہہ رہا ہوں تو سر اور نیچا ہو رہا ہے، کیونکہ یہاں تو شوہر بیوی کا معاملہ تھا نا، تو اب یہ کیا معاملہ ہے؟ تو سنیے میری مائیں اور بہنیں، وہ بھی سنیے میرے بھائی، آپ بھی سنیے کیسا یقین کا جملہ تھا۔ فرمایا حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے، اے میرے سرتاج، اے اللہ کے رسول، اگر میں اپنی آنکھوں سے اپنے بیٹے کو جنت کے بالا خانے میں دیکھ لوں تو آپ کی زبان مبارک پر یقین کہاں رہا؟ آپ کی زبان مبارک پر یقین کہاں رہا؟ آج اس یقین کی ضرورت ہے۔ ہماری نمازیں ایسی ہوں کہ اندر دل بول رہا ہو، ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے
اس عبادت کو ادا کر رہے ہیں، ہمارے روزے ایسے ہوں کہ ہم اللہ کو خوش کرنے کے لیے یہ روزے رکھ رہے ہیں، ہمارا قرآن کا پڑھنا اس لیے ہو کہ ہم قرآن سمجھ کر اس لیے پڑھ رہے ہیں میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، ماں باپ کی خدمت اس لیے ہو رہی ہو کہ میرا اللہ مجھ سے خوش ہو جائے، ہم کسی خاتون سے شادی کر کے اپنے گھر میں لائیں، اس کے ساتھ اچھا معاملہ اس لیے کر رہے ہو کہ میرا اللہ خوش ہو جائے، اور جب ہم کو اللہ بچے بچیاں دے دے ان کے ساتھ ایسا معاملہ کرو کہ وہ بھی اللہ کے چہیتے بن جائے۔ یہ ساری باتیں اگر ہمارے اندر داخل ہو جائیں گی، دنیا بھی اچھی گزر جائے گی اور بعد مرنے کے جنت الفردوس بھی مل جائے۔ اسی لیے اللہ کے محبوبوں نے 3 باتیں کہی ہیں گھر کے بچوں کی تربیت کے سلسلے میں، 3 باتیں اللہ کے محبوبوں نے، اولیاء اعظام نے 3 باتیں کہی ہیں۔ نمبر 1 یہ بات کہی ہے، نمبر ایک یہ بات کہی ہے، اپنے بچوں کو سچ بولنے والا بناؤ۔ پہلی بات، اپنے بچوں کو سچ بولنے کی عادت ڈالو، کیونکہ بچہ اگر سچ بولنے والا ہو گیا تو پھر مسئلہ پورا ہو گیا، دنیا بھی اس کی اچھی، آخرت بھی اس کی اچھی۔ آپ دیکھیے نا، شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، ننھے منھے بچے ہیں آپ، اور جا رہے ہیں ایک قافلے کے ساتھ، آپ کی امی جان نے فرمایا بیٹا جھوٹ نہ بولنا، جھوٹ بولنے سے اللہ ناراض ہو جاتا ہے، اللہ ناراض ہو جاتا ہے۔ کہا ماں ٹھیک۔ آپ نے چند اشرفیاں گدڑی میں سی دی، اب آپ تشریف لے گئے قافلے میں۔ رات میں جب سب سوئے تو ڈکیتوں کا ایک قافلہ آ گیا، سب کا سامان چھیننا شروع کیا اور تلاشی شروع۔ آپ ابھی ننھے منھے بچے ہیں، 5 یا 6 سال کی عمر سیرت کی کتابوں میں ملتی ہے۔ اب ہوتا کیا ہے، آپ کے پاس بھی وہ ڈکیت پہنچا کہ یہ بتاؤ تمہارے پاس کچھ ہے؟ ہاں ہے۔ پہلے اس نے تلاشی لی، کہا ہے کیا ہے؟ اشرفیاں۔ تو وہ ڈکیت مسکرانے لگا، وہ یہ سوچا کہ یہ بچہ مذاق کر رہا ہے۔ کہا وہ اشرفیاں کہاں ہیں؟ کہا یہ دیکھو۔ ارے ڈکیت نے بھی دیکھا، کہا ارے تو اشرفیاں ہیں بچے کے پاس، ہم نے تو اس کی تلاشی لی تھی، اگر یہ بچہ جھوٹ بول دیتا تو اس کی اشرفیاں بچ جاتی۔ اب ہوتا یہ ہے کہ بھائی چلو بھائی ٹھیک ہے، فوراً ڈکیت نے اپنے سرداروں کے سامنے پیش کیا کہ بھائی ہم نے ان کی تلاشی لی تو کچھ ہمیں نظر نہیں آیا۔ میں نے کہا آپ کے پاس کچھ ہے؟ انہوں نے کہا میرے پاس اشرفیاں ہیں۔ کہاں ہیں؟ یہ دیکھیے۔ تو ڈکیتوں کے سردار نے کہا اچھا یہ بتاؤ بیٹا، اگر تم جھوٹ بول دیتے تو تمہاری اشرفیاں بچ جاتی، تمہاری اشرفیاں بچ جاتی۔ فرمایا کہ نہیں، میں جھوٹ نہیں بول سکتا ہوں، اس لیے کہ میری ماں نے مجھ سے کہا تھا کہ بیٹا جھوٹ نہ بولنا، جھوٹ بولنے سے اللہ ناراض ہو جاتا ہے، اللہ ناراض ہو جاتا ہے۔ وہ ڈکیتوں کے سردار سب لوگوں پہ ستہ طاری ہو گیا، اور فوراً ان لوگوں نے ارادہ کیا کہ نہیں، جب ایک ننھا منا بچہ اللہ سے ڈر کر یہ جھوٹ نہیں بول سکتا ہے تو ہم یہ برے کام کریں، چلو توبہ کرو۔ سب نے توبہ کی۔ تو میرے بھائیوں، ایسے واقعات اس لیے سنائے جاتے ہیں ہم اپنے گھر کے اندر جھوٹ کا دروازہ نہ کھولیں۔ میں ایک صاحب کے گھر گیا، ایک بار بیل بجائی، بھائی اسلام کی روشنی میں ہے
کہ بھئی 1 بار دستک دو، 2 بار دو، 3 بار دو، ناگوار ہو کے غصہ ہو کے واپس نہ آؤ. 3 بار دستک دے دی، اب چلے آؤ. اس لیے کیا معلوم کون سی اہم مجبوری ہو وہ بندہ آپ کے سامنے نہیں آ سکتا، غصہ نہ ہو. تو ہم نے 2 بار جیسا ہی بیل بجائی تو ایک بچہ نکلتا ہے، چھوٹا سا بچہ ہے، 3 ساڑھے 3 سال کا بچہ. اور وہ کہتا ہے ڈیڈی نے کہا ہے کہہ دو ہم سو رہے ہیں. ڈیڈی نے کہا ہے کہہ دو ہم سو رہے ہیں. اب آپ بتائیے ایک ننھا منا بچہ صداقت کا سبق کس انداز میں پیش کر رہا ہے. تو جھوٹ ہے، ہم اس کو ہلکے میں لیتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، ایک بوڑھی ماں اپنے بچے کو بلانے کے لیے کہا بیٹا آ جا میں تجھے کھجور دوں گی، بیٹا آ جا میں تجھے کھجور دوں گی. وہ بچہ آ گیا، ماں نے کھجور دے دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو، جب بچہ دور تھا تو تم نے یہ سچی نیت کی تھی کہ کھجور دوں گی؟ کہا ہاں اللہ کے رسول میں نے دے دیا. فرمایا کہ جب تم نے کہا کھجور دوں گی، اگر یہ کھجور تم نہ دیتی تو یہ دھوکہ بھی تھا اور یہ جھوٹ بھی تھا. یہ اسلام ہے میرے بھائیوں، یہ اسلام ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹ بولنے والوں پر اللہ کی لعنت. آدمی سوچتا ہے کہ جھوٹ، میرے بھائی میں قسم خدائے پاک کی کھا کے کہتا ہوں اگر سچ بولنے کی عادت پڑ جائے تو زندگی میں مزہ آ جائے، مزہ آ جائے. جھوٹ بولنا مشکل ہو جائے گا. بھائی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین، بتائیے ان کے سامنے کیسے حالات آئے؟ صداقت کی بنیاد پر آئے، بھوکے رہے، بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، مگر کہیں ادھر ادھر ہاتھ نہیں مار سکتے، وہ رزق حلال کے انتظار میں. بے ہوشی طاری ہو رہی ہے، بے ہوش پڑے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ اللہ بے ہوش ہو جاتے تھے بھوک کی شدت کی وجہ سے. لوگ یہ سوچتے تھے ان کو دورہ پڑ رہا ہے، حالانکہ میں بھوکا ہوتا تھا. لیکن جھوٹ بول کر کوئی کام صحابہ نہیں کر سکتے. تو اس لیے اپنے گھروں کے اندر جھوٹ کا خاتمہ کیا جائے، اپنے بچوں کو جھوٹ سے بچایا جائے. دوسری بات، اپنے بچوں کو نماز کی عادت ڈالی جائے. نماز کی عادت، ہاں ایسی نماز کی عادت ڈال دو کہ بچہ بالغ ہوتے ہی وہ خود پہلی صف کا عادی بن جائے. پہلی صف کا عادی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے پہلی صف میں جو لوگ نماز پڑھتے ہیں ان پر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے ان پر رحمتیں برستی ہیں، پھر اس کے بعد یکے بعد دیگر. اس لیے اور داہنی طرف پہلی صف میں ہو تو اور زیادہ اس کو اللہ کی رحمتیں ملتی. ہمیں آج بھی یاد ہے میرے استاد محترم حضرت مولانا محمد خالد ندوی غازی پوری صاحب دامت برکاتہم العالیہ اکثر خطاب میں فرماتے تھے میرے بچوں پہلی صف میں نماز پڑھنے والے بنو، تم پر اللہ کی رحمتیں برسیں گی، اور جب اللہ کی رحمتیں برسیں گی تو تمہارے مسئلے حل ہو جائیں. اس لیے نماز کی عادت ڈالی جائے، نماز کی عادت ڈالی جائے. تیسری بات، بچوں کو خدمت کی عادت ڈالی جائے. بچوں سے کام لیا جائے، بچوں کو بتایا جائے کہ اپنے بڑوں کی خدمت کرو، اپنی دادی کی خدمت کرو، اپنے دادا کی خدمت کرو، اپنے بڑے بھائی کی خدمت کرو. اگر کوئی تم سے سوال کرے پانی کا، میرے بیٹے دے دیا کرو. ان باتوں سے اللہ خوش ہوتا ہے، ان باتوں سے اللہ خوش ہوتا ہے.
میرے بچوں ان باتوں سے اللہ خوش ہوتا ہے. اگر یہ عادتیں بچوں کو ہم دے دیں تو میرے بھائیوں مسئلہ حل ہو جائے. ورنہ ہم نے تو دیکھا ہی ہے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، ہزاروں واقعات پڑے ہوئے ہیں. ہم نے اپنے بچوں کو پڑھایا لکھایا، کبھی خدمت نہ لی، نہ خدمت کی کوئی گفتگو کی، نہ خدمت سے اللہ ملتا ہے، کچھ سمجھایا ہی نہیں. تو باپ پانی مانگتا ہے، بیٹا اپنے باپ کو پانی دینے سے انکار کر دیتا ہے، پانی دینے سے انکار کر دیتا ہے. اس لیے ہم کو یہ 3 کام ضرور کرنے چاہیے. نمبر 1، بچوں میں سچ بولنے کی عادت ڈالی جائے. نمبر 2، نماز کا عادی بنایا جائے. اور نمبر 3، ان کو خدمت والا بنایا جائے تاکہ یہ بڑے ہو کر اپنے ماں باپ کی بھی خدمت کر سکیں، اپنے ماں باپ کے پیر دبا سکیں. ورنہ ماں باپ تڑپتے رہتے ہیں، بچے پیر پکڑنا دور کی چیز ہے، پانی پلانا بھی گوارا نہیں کرتے، کیونکہ ان کو یہ باتیں بتائی نہیں گئی. آج کا یہ عظیم الشان جلسہ، اس جلسے کی دستار بندی میں ہم آپ شریک ہو رہے ہیں. الحمدللہ یہ جلسہ سرزمین قصبہ خیر آباد میں ہو رہا ہے، اور سرزمین قصبہ خیر آباد یہ علماء، ادباء، شورا اور اللہ کے محبوبوں کا خیر آباد ہے، اولیاء اعظام کا خیر آباد ہے. مجھے یقین ہے، مجھے امید ہے اس بات پر، اور یقین ہے اس بات پر کہ آج کا یہ جلسہ ہمارے پورے سرزمین قصبہ خیر آباد کے لیے ایمانی فکر اور ایمانی شان و شوکت کے بڑھانے کا ذریعہ بنے گا، ایک دوسرے میں محبتیں پنپنے کا ذریعہ بنے گا، ایک دوسرے کے اندر محبتیں پیدا ہو جائیں. آپ کو ایک واقعہ سنا کر اپنی بات ختم کرتا ہوں. وہ واقعہ یہ ہے، مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک دیہاتی شخص آیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ دیہاتی شخص بیٹھ گیا. اس کے بعد میں اس کو پیشاب لگی. جب اس کو پیشاب کی حاجت ہوئی، اب وہ دیہات کا رہنے والا جہاں پہ چاہتے پیشاب کر لیتے تھے. اب وہ دیہات کے رہنے والے شخص نے کیا کیا، فوراً وہ اٹھا اور مسجد نبوی کے ایک حصے میں کھڑا ہو کے پیشاب کرنے لگا. اب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین بڑی تیزی سے، ارے یہ کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو مت روکو، مت روکو، پیشاب کر لینا، پیشاب کر لینا. اور جب وہ پیشاب کر چکا تو پھر وہ اسی طرح آ کے نبی کی محفل میں بیٹھ گیا، اور بیٹھنے کے بعد نبی کی بات سنتا رہا وہ بندہ. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بلایا، فرمایا دیکھو یہ اللہ کا گھر ہے، اللہ کے گھر کا احترام ہے، اللہ کے گھر میں یہ سب باتیں نہیں ہوتی ہیں، اس کو پاک و صاف رکھا جاتا ہے، اللہ اس سے خوش ہو جاتا ہے. اس کے بعد فرمایا کہ جا رہے ہو تمہارے پاس کوئی سواری بھی ہے؟ فرمایا نہیں میرے پاس سواری تو نہیں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سواری دے دی. اب وہ شخص جب چلا تو جاتے ہی جاتے اس نے اپنے گاؤں میں جیسے ہی داخلہ لیا، چیخ چیخ کر اپنے قبیلے والوں کو آواز دینے لگا، ارے سنو، آ جاؤ آ جاؤ، میری بات سنو، میری بات سنو. کیا ہوا کیا ہوا، کیوں چیخ رہے ہو؟ ارے آج تو ہم ایک ایسے شخص کے پاس سے آئے ہیں، ہم سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، اور کیا ہوا، انہوں نے مجھے کہیں سے ذلیل نہیں کیا، انہوں نے مجھے کہیں سے مطلب کمزور نہیں ہونے دیا، مجھ کو کہیں سے مایوس نہیں ہونے دیا، اور اتنے میٹھے سے اور اتنی شفقت سے بات سمجھا دی، اتنے اچھے وہ ہیں، اتنے اچھے ہیں. تو لوگوں نے کہا اچھا جب وہ اتنے اچھے ہیں چلو ہم لوگ بھی پروگرام بناتے ہیں کسی دن اور چلتے ہیں ان سے ملنے کے لیے. حدیث پاک میں ہے کہ اس شخص کی وجہ سے اس کے پورے قبیلے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور سب صاحب ایمان بن گئے، صاحب ایمان بن گئے. تو پتہ یہ چلا کہ اسلام ہم کو دور دور تک بدگمانی سے بچاتا ہے.
اسلام ہم کو دور دور تک لوگوں کی توہین اور لوگوں کی عزت کو لوٹنے سے بچاتا ہے۔ اسلام ہم کو دور دور تک حسد، جلن، بغض، عداوت سے بچاتا ہے۔ اسلام ہم سے کہتا ہے اپنے بڑوں کا اکرام کرو، چھوٹوں پہ شفقت کرو۔ نبی نے فرمایا جو چھوٹا اپنے بڑے کا اکرام نہ کرے، جو بڑا اپنے چھوٹے پہ شفقت نہ کرے، وہ ہم میں سے نہیں۔ اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے، اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے۔ تو اس لیے اسلامی تعلیمات کو فالو کیا جائے، ایمانی شان و شوکت کو آگے بڑھایا جائے، اپنا سماج سچا بنایا جائے، اپنے سماج سے جلن، حسد، بغض، عداوت، نفرتیں، غرور، کبر نکال کے پھینک دیا جائے۔ ہم آفتاب، ہم سب کچھ ہیں، پہلے ہم کو ایمان والا بننا پڑے گا۔ ہم مولانا بعد میں، پہلے ایمان والے ہیں، پہلے مسلمان ہیں۔ ہم ڈاکٹر بعد میں، پہلے مسلمان ہیں۔ ہم انجینئر بعد میں، پہلے مسلمان ہیں۔ ہم پروفیسر بعد میں، پہلے مسلمان ہیں۔ یہ ساری کی ساری ڈگریوں کی وجہ سے ہم عزت نہ حاصل کریں، ہم ایمان کی وجہ سے عزت حاصل کریں، ہم اسلام کی روشنی میں چل کے عزت حاصل کریں۔ ایسا مزاج، ایسا ماحول جب ہم بنا لے جائیں گے تو پھر ہر گھر خوشحال ہو جائے گا۔ اللہ کی رحمتیں، برکتیں بالکل چھپر پھاڑ کر آنے لگیں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ، صلہ رحمی کرنے سے عمر بڑھتی ہے، صلہ رحمی کرنے سے روزی بڑھتی ہے، صلہ رحمی کرنے سے انسان بری موت مرنے سے بچ جاتا ہے، صلہ رحمی کرنے سے یہ نفع ہے۔ اب صلہ رحمی کیا ہے؟ ماں کا جو حق ہے ماں کو دے دو، باپ کا جو حق ہے باپ کو دے دو، بہنوں کا جو حق ہے بہنوں کو دے دو، بھائیوں کا جو حق ہے بھائیوں کو دے دو، پڑوسیوں کا جو حق ہے پڑوسیوں کو دے دو۔ یہ صلہ رحمی ہے، یہ صلہ رحمی ہے۔ اور جب یہ صلہ رحمی ہم اختیار کریں گے تو بری موت مرنے سے بچیں گے، روزی میں برکتیں ہوں گی اور عمر میں برکتیں ہوتی چلی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ آج کے اس جلسے کو قبول فرمائے۔ ہمارے حسین بھائی، اللہ تعالیٰ حسین کرمانی بھائی کی مدد فرمائے، لمبی عمر دے، اور ان کی امی جان، بہنوں کی اور بھائیوں کی مدد فرمائے۔ ایک یہ اچھا کام، ماشاءاللہ، وہ کام، وہ صدقہ جاریہ جس کو حضرت مولانا نصیر احمد کرمانی رحمت اللہ علیہ نے جس ایمانی اسلامی باغ کو لگایا ہے، آج اس باغ کو یہ آگے بڑھا رہے ہیں۔ یہ صدقہ جاریہ حضرت کے لیے بھی ہے اور یہ صدقہ جاریہ ان سب کے لیے ہے۔ اللہ میری بھی مدد فرمائے، آپ سب کی مدد فرمائے۔ بہت کامیابی کے ساتھ آج کا یہ اجلاس اپنی منزل کی طرف پہنچ رہا ہے۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ جو حضرت مولانا، ہم سب کے مربی حضرت مولانا محمد افضال الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے جو خطاب میں ارشادات فرمائے ہیں ان کو سامنے رکھیے، اور جو اللہ نے میری زبان سے باتیں نکلوائی ہیں ان کو بھی سامنے رکھیے، اور پھر اس کے بعد آگے بڑھ کر جو خطاب ہو رہے ہیں ان کو بھی سامنے رکھیے، اور جو نعتیہ کلام میں اچھے پیغام دیے گئے ہیں اس کو بھی سامنے رکھیے، اور رکھ کے زندگی گزارنے والے بنیے۔ دنیا بھی اچھی گزر جائے گی اور بعد مرنے کے جنت الفردوس مل جائے گی۔ اللہ تعالیٰ میری بھی مدد فرمائے، آپ سب کی مدد فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔